وقف کے تحفظ کا مسئلہ جو ہے اس وقت مسلمانان ہند کو درپیش ہے، کیونکہ جب سے گزشتہ سال جو قانون بنایا گیا، وقف ایکٹ ترمیمی ایکٹ جو بنایا گیا، اس میں جس طرح کی تبدیلیاں کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے امید پورٹل حکومت کی طرف سے یعنی وزارت اقلیتی امور کی طرف سے نافذ کیا گیا تھا، وہ امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کو رجسٹریشن کرانے کا ایک وقت گیا تھا، جو وقت بہت ہی محدود تھا، اور جو پورٹل ہے وہ ناقص طریقے سے کام کر رہا ہے، وہ زیادہ لوڈ نہیں لے رہا تھا۔ تو یہ پورٹل کی جو تاریخ تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ ابھی بھی پورے ملک میں جو ہے آدھے سے زیادہ جائیدادوں کا رجسٹریشن نہیں ہو چکا ہے۔ اسی مسئلے پر جو ہے آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ جو اس مسئلے کو اٹھا رہا ہے، اس معاملے کو لے کر چل رہا ہے، اس کے ایک وفد نے کل وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو صاحب سے ملاقات کی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کے کسی وفد نے حکومت کے کسی ذمہ دار سے ملاقات کی اور ان سے 3 مطالبات رکھے تھے۔ ایک تو یہ کہ پورٹل کی جو تاریخ ہے، پورٹل کا جو تاریخ ختم ہو چکی ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اس میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ جو مدت دی گئی تھی 6 مہینے کی مدت، 6 مہینے کی مدت میں بھی 3 مہینے کی مدت ہی جو ہے یہ ہوئی تھی، کیونکہ رولس اور ریگولیشن نئے قانون کے جو ہے وہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنے میں جولائی میں جو ہے تو اس کے رولس اور ریگولیشن امپلیمنٹ ہوئے تھے۔ تو ایک تو یہ 3 مطالبات لے کر جو ہے مسلم مسئلہ بورڈ کا ایک وفد کل کرن رجیجو سے ملا تھا، اور وفد کا کہنا ہے کہ وہ جو ملاقات ہے وہ کافی سودمند رہی۔ وزیر موصوف کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی مثبت تھا، اور انہیں امید ہے کہ یہ جو وقف پورٹل پر وقف کی جائیدادوں کا رجسٹریشن کا جو معاملہ ہے اس کے لیے مہلت جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور پورٹل کے بارے میں وفد نے وزیر موصوف کو بتایا تھا کہ وہ انتہائی اس میں بہت ہی گلیچز ہے، بہت پرابلمس ہے، بہت مسائل ہے، اس پر جو ہے زیادہ تعداد میں جو ہے کاغذات جو ہے اپلوڈ نہیں ہو رہے ہیں، اور بھی بہت سے مسائل تھے، اس پر جو ہے وزیر موصوف سے بات ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں ہم نے وفد میں جو شامل ایک ممبر تھے جماعت اسلامی ہند کے امیر سعادت اللہ حسینی صاحب سے بات کی تھی۔ آئیے ان سے اس ملاقات کے بارے میں جو وفد گیا تھا ان سے تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امید پورٹل کے حوالے سے جو اس میں خامیاں ہے، جو گلیچز ہے، جو بھی پریشانیاں ہو رہی تھی برقی اندراج کرنے کے سلسلے میں، ڈیجیٹلی اندراج کرنے کے سلسلے میں وقف پراپرٹیز کو، اس سلسلے میں پہلی مرتبہ آل انڈیا مسلم مسئلہ بورڈ کے ایک وفد نے یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے کسی نمائندے یعنی وزیر سے ملاقات کی، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی گفتگو وہاں پر ہوئی، جو امور زیر بحث آئے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جماعت اسلامی ہند کے امیر جناب سعادت اللہ حسینی صاحب، جو اس وفد میں شامل تھے۔ کل شام میں یہ ملاقات ہوئی تھی۔ آئیے سعادت اللہ حسینی صاحب سے بات کرتے ہیں، اس بارے میں ان سے تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ کل جو آپ کی ملاقات ہوئی، یہ پہلا موقع تھا کہ وقف کے مسئلے پر جو ہے پہلی مرتبہ آپ لوگوں نے جو ہے مناسب سمجھا کہ حکومت کے کسی وزیر سے ملاقات کی جائے، اور کیونکہ کرن رجیجو صاحب مائنارٹی افیئرس کے جو منسٹر ہیں ان کے تحت ہی جو ہے وقف کا بھی قلمدان آتا ہے، معاملہ آتا ہے، تو آپ لوگوں نے ملاقات کی۔ کیا ملاقات میں کس طرح کی جو ہے گفتگو رہی، کیا امور زیر بحث آئے؟ جی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا وفد تھا جس نے کل ملاقات کی پارلیمنٹ میں وزیر اقلیتی امور کے ساتھ۔ تو 3 طرح کی باتیں وہاں زیر گفتگو آئیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح کی گئی کہ جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ بنا ہے اس کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، وہ وقف کے معاملات میں مسلمانوں کے مذہبی امور میں مداخلت ہے۔ تو ہم نے اپنا جو پرنسپلڈ سٹینڈ ہے کہ یہ ایکٹ ہی نامناسب ہے اس کو دوبارہ دہرایا، اور پھر یہ بات بھی کہی کہ پہلے تو ہم نے اس کی مخالفت ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن اب جب کہ وقف یہ ایکٹ قانون بن چکا ہے اور سپریم کورٹ نے بھی فوری اس سلسلے میں کوئی ریلیف نہیں دیا ہے، تو رجسٹریشن کا پروسیس شروع ہوا ہے۔ تو رجسٹریشن کو بھی ہم نے ضروری سمجھا، وقف کی جائیدادوں کو محفوظ کرنے کے لیے امید پورٹل پر رجسٹریشن بھی ایک ضرورت بن گیا ہے۔ تو رجسٹریشن کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں،
لیکن اس میں دو بڑے مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ دونوں مسائل ہم نے بیان کیے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وقت، یہ بالکل ناکافی وقت ہے، اتنی بڑی تعداد میں جائیدادیں ہیں، پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہیں، اور 6 مہینے کا جو ٹائم ایکٹ میں دیا گیا ہے وہ بھی عملاً نہیں ملا ہے۔ یہ جو ایکٹ آیا وہ اپریل میں آیا اور جون میں پورٹل لانچ کیا گیا، جو رولز نافذ ہوئے وہ جولائی میں نافذ ہوئے، تو اس لحاظ سے عملاً 6 مہینے کا وقت بھی پورا جو ایکٹ میں بیان کیا گیا ہے وہ وقت بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ تو اس لیے ان سے مطالبہ کیا گیا کہ فوری آپ اس کے ٹائم کو بڑھائیں۔ اب وقف بورڈز بھی ٹریبونلز میں جا رہے ہیں، اور کئی ٹریبونلز کے فیصلے بھی آئے ہیں جنہوں نے گویا ایک طرح سے اس بات کی تائید کی ہے کہ جو وقت ملا ہے وہ ناکافی ہے، تو حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایکٹ میں ہی یہ تحدید ہے، حکومت قانون کی وجہ سے مجبور ہے، تو ہم نے متوجہ کیا ہے کہ ایکٹ میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو حکومت اس ڈیفیکلٹی کو دور کرنے کے لیے ضروری اقدام کر سکتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ وکیل حضرات بھی تھے، ان لوگوں نے بھی واضح کیا کہ اس پروویژن کے تحت حکومت چاہے تو ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن کر سکتی ہے، ٹائم لائن بڑھا سکتی ہے۔ تو وزیر موصوف نے ہمارے سامنے تو یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے، اور قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد جو بھی ممکن طریقہ ہو ٹائم لائن کو بڑھانے کا وہ اختیار کریں گے۔ دوسری جو بات بتائی گئی وہ وقف کا پورٹل ہے کہ یہ پورٹل بہت ہی ناقص ہے، بہت کم لوڈ لیتا ہے، اور جو فیلڈز ہیں وہ بھی بہت ناقص ہیں، بہت سے اسٹیٹس میں جو اصطلاحات رائج ہیں اس سے مطابقت نہیں رکھتے، تو طرح طرح کی مشکلات اس میں درپیش ہیں۔ تو اس کو پورٹل کو درست کیا جانا چاہیے۔ اگر واقعی حکومت رجسٹریشن چاہتی ہے تو اس کو یوزر فرینڈلی، آسان اور زیادہ لوڈ لینے والا بنانا چاہیے۔ تو انہوں نے تفصیلی مشورے طلب کیے کہ پورٹل میں جو جو ترمیمات آپ چاہتے ہیں وہ لکھ کر دیں، تو ہم وہ ترمیمات بھی کرانے کی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کو جلد سے جلد ڈیٹیل ترمیمات، جو مطلوب ترمیمات ہیں اس کی تفصیل ان کو پیش کریں گے۔ تو اس کی بھی یقین دہانی کرائی کہ یہ بھی وہ جلد سے جلد اس کی اصلاحات کا کام بھی کرانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، تو اب تک جو ہے کتنی جو ہے وقف جائیدادیں جو ہے رجسٹرڈ ہوئی ہے، کتنی ہونا باقی ہے، اور کہاں پر کن ریاستوں میں زیادہ کام متاثر ہوا ہے؟ کچھ اس کے بارے میں آئیڈیا ہے پرسنل بورڈ کو اور جماعت اسلامی، کیونکہ آپ لوگوں نے بھی اس کے لیے ایک ہیلپ لائن جاری کی تھی؟ جی، ہیلپ لائنز تو ہماری کام کر رہی ہیں، ابھی بھی کام کر رہی ہیں، لیکن ابھی عدد و شمار جمع کرنے میں ابھی وقت لگے گا۔ سب ریاستوں کے الگ الگ حالات ہیں، تو اس لیے ابھی یہ ڈیٹیلز نے اسٹیمیٹ بھی ابھی بتانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور کئی ریاستوں میں کام ہو رہا ہے، وہ سب جمع کرنا ہوگا۔ لیکن بہرحال ایک بڑی تعداد ہے، اور کئی ریاستوں میں تو میجورٹی تعداد ہے جو ابھی رجسٹر نہیں ہو پائی ہے، تو اس لیے دونوں مسائل پر جلد سے جلد قابو پانا ضروری ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا جو رویہ ہے اقلیتوں کا مسائل، خاص طور سے مسلمانوں سے جو مسائل ہے، وہ وابستہ مسائل ہے، وہ بڑی حد تک معاندانہ ہے، یعنی ایک ہمدردی کا جو ہے اس کے اندر کوئی مادہ نہیں پایا جاتا۔ تو کل کی جو ملاقات ہے آپ کو کیا امپریشن ملا اس سے؟ ملاقات میں تو اچھا تاثر دینے کی کوشش کی انہوں نے، جتنے مطالبات کیے گئے تھے ان سارے مطالبات پہ غور بھی کیا، بلکہ یہ جملہ بھی کہا کہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں ان سے مجھے 100% اتفاق ہے، ہر مشکل کو میں سمجھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کی میں کوشش بھی کرنا چاہتا ہوں، آپ راستہ بتائیے۔ تو یہ سب وہ کہتے رہے، تو زبانی تو کافی یقین دہانیاں انہوں نے کل کرائی ہیں۔ اب آگے دیکھنا ہوگا کہ ان یقین دہانوں پہ کتنا عمل کرتے ہیں، اور ہم فالو اپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آخری میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس پر آپ پورٹل پر، پہلے تو پرسنل بورڈ کی طرف سے سبھی طرف سے مخالفت ہوئی کہ امید پورٹل پر یہ نہیں کرنا ہے، بعد میں آپ کو مجبوراً جب سپریم کورٹ کا جب ڈیسیجن آیا تو فیصلہ تبدیل کرنا پڑا، تو کیا یہ لازمی ہے کہ پورٹل پر جو ہے، ورنہ اس کی حیثیت پر کوئی حرف آئے گا وقف جائیداد کی ملکیت پر اگر نہیں کرتے ہیں، اندراج نہیں کرتے ہیں؟ ہاں نہیں، پہلے چونکہ ابھی سب جوڈائز تھا میٹر، اور پرسنل لا بورڈ نے سپریم کورٹ میں بھی وہ پورٹل کے خلاف اپیل دائر کی تھی، تو اس لیے کہا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ سے کوئی ججمنٹ نہیں آتا اس وقت تک ہم اس میں رجسٹریشن نہیں کرائیں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے مثبت فیصلے کی توقع رکھ رہے تھے،
لیکن جب ایسا نہیں ہوا اور وقف جائیدادوں کو محفوظ رکھنے کے لیے پورٹل میں اندراج ضروری ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ یہی راستہ باقی ہے جائیدادوں کے تحفظ کے لیے کہ اس کا اندراج کرایا جائے، تو اس لیے اندراج کی کوششیں کی گئی ہیں۔ تو اب تو سچویشن یہی ہے کہ یہ قانون بن گیا ہے، اور اس لیے اگر اندراج آپ نہیں کرائیں گے تو پھر مشکلات بڑھیں گی۔ ظاہر ہے ختم تو نہیں ہوگی پراپرٹی، لیکن مشکلات بڑھیں گی، پھر آپ کو کورٹ میں جانا ہوگا، وہاں ٹریبونل میں جانا ہوگا، کورٹ میں جانا ہوگا، وہاں سے اپنے حق کو حاصل کرنا ہوگا۔ مشکلات ظاہر ہے کہ کافی بڑھ جائیں گی۔ گاؤں دیہات میں چھوٹے چھوٹے مسجدیں ہیں، چھوٹے قبرستان ہیں، وہاں کے متولی یہ سب کر سکیں گے؟ یہ دشوار ہے۔ تو اس لیے اب جو آسان راستہ ہے وہ یہی ہے کہ جلد سے جلد رجسٹریشن کرائیں تاکہ ممکنہ حد تک ان کے تحفظ کا انتظام ہو سکے۔ ان کیس اگر یہ جو ہے آپ نے جو مطالبات رکھے وہ تسلیم نہیں ہوتے، ظاہر بات ہے ایک بڑی تعداد میں جو جائیدادیں ہیں، وقف جائیدادیں ابھی بھی رجسٹریشن ہونے سے بچی رہی ہے، تو آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا اس کے بعد جو ہے اگر ان کیس اگر یہ بات جو ہے مانی نہیں جاتی، آپ کی جو مطالبات منسٹر صاحب کے سامنے آپ نے رکھے ہیں؟ نہیں، اسی پہ زور دیا جائے گا۔ ابھی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت کو یہ مطالبات ماننا چاہیے، بہت ہی جینوئن مطالبات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ متولیوں کی کسی کمزوری کی وجہ سے رجسٹریشن میں مسائل پیش نہیں آ رہے ہیں، بلکہ حکومت کی کمزوری ہے، ٹائم لائن پراپر نہیں دیا گیا ہے، ان ریئلسٹک ٹائم لائن ہے، اور پورٹل بہت ہی ناقص ہے۔ تو ظاہر ہے کہ حکومت کی کمزوریاں ہیں، تو یہ مطالبہ کہ اس کو حل کیا جائے یہ بہت ہی جینوئن مطالبہ ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ تو فی الحال تو اسی پہ زیادہ زور ہوگا کہ یہ مطالبہ تسلیم کرایا جائے۔ بہت شکریہ سالہ سے بات کریں۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب سعادت اللہ حسینی صاحب، جو کل جو ملاقات ہوئی تھی مسلم مسئلہ بورڈ کے وفد کی منسٹر کرن رجیجو صاحب سے، اقلیتی امور کے وزیر ہیں، تو اس بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ امپریشن بہت اچھا تھا، انہوں نے جو بھی چیزیں سامنے ان کے رکھی اس سے اتفاق کیا، اور یہ پر امید ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے پورٹل کا مسئلہ جو جس میں تجسیح کا معاملہ اور دوسرا اس میں تصحیح کا معاملہ، اس کو امپروو کرنے کا معاملہ، یہ دونوں میں مطالبات پورے ہو گئے، اور یہ جو پرسنل بورڈ کی طرف سے جو موقف آیا بعد میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی موقف میں تبدیلی آئی کہ امید پورٹل میں وقف جائیدادوں کی رجسٹریشن کرانا ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں یہ کام مختلف تنظیمیں انجام دے رہی ہیں، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی کام انجام دیا جا رہا ہے، انہوں نے ایک ہیلپ لائن بھی جاری کی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت وقف کے حوالے سے۔ کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔